نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد بیٹھنا نہیں بس کھڑے کھڑے دو چار گلوں ہیں بیٹھنا نہیں ہو بیٹھنا کھڑے کھاتے ہو کسی نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ آپ سارے با عمل ہیں. بے عمل وہ ہے جو گھروں میں بیٹھ کر بک بک کرتے ہیں. بے عمل وہ ہے کہ جنہوں نے ساتھ بھی نہیں دیا اب تبصرے کرتے ہیں بیٹھ کر. اور بے عمل وہ ہے کہ جو فیض آباد چوک کے اندر تو ان کو روڈ بند ہوتا نظر آیا لیکن بیت المقدس کے اندر امریکی اور اسرائیلی منصوبہ نظر نہ آیا. بے عمل وہ ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ سے بڑا عمل کون ہے؟ آپ کی بات آپ جب بھی میں بات کرتا ہوں ان منافقوں کے بارے میں کرتا ہوں جو افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں ہر وقت. ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ افواہیں پھیلاتے او ایسے ہو گیا او ایسے ہو گیا پیر صاحب پیشوائے اہل سنت نے یہ کر دیا مولوی خادم نے یہ کر دیا خطیب الاسلام نے یہ کر دیا ظہیر الحسن شاہ صاحب نے یہ کر وہ تاریخ لگ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صداقت بن گئی. میں کہا کمینے ہم دعوے نہیں کرتے. ہاں کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد. یہ بات ہی اور ہے کہ کسی اور کو جا کر یہ بک بکانے سناؤ. ہاں یہ بات ہی اور ہے. تم یہود و نصارہ کی ایجنٹیاں کرو تم منافقتیں کرو دین اسلام کے خلاف بک بک کرو لیکن دین وہ ہے کہ الحمدللہ معز الاسلام بنصرہ ومذل الشرک بقہرہ. رب ہی وہ ہے اس کی یہی خوبیاں ہیں جس نے اپنی طاقت کے ذریعے اپنی نصرت کے ذریعے فیض آباد میں مسلمانوں کو بلند و بالا کر دیا اور پورے منافقوں کو اور رسول اللہ کے دین کے دشمنوں کو نامور سے رسالت اور ختم نبوت کے غداروں کو ناک کے بل لٹا کر امت مسلمہ کا پاؤں ان کے سر پر رکھ کے بتایا. صدیاں گزر گئی لیکن اسلام کی پاور آج بھی وہی ہے جو بدر کے اندر صحابہ کو ملی تھی. بے عمل وہ ہے کہ جس کی دکان کا رات کو تالا ٹوٹے تو صبح پولیس کو بلائے. اگر چور آ کر کہے کہ میں تالا دوبارہ لگا دیتا ہوں تو مانتا نہیں ہے. وہ مانتا نہیں ہے. کہتے نہیں اس کو سزا دو کل کے پھر دکان توڑے گا میری. کہتا ہے وہ جی ختم نبوت کا مسئلہ حل جو ہو گیا تو مولوی کیوں بیٹھے؟ میں کہا ذلیل تمہیں اپنی دکان جتنا بھی درد نہیں ہے ختم نبوت کا. تو صرف چور کے دوبارہ تالا لگانے سے تو چور کو معاف نہیں کرتا تو ہم ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو کیسے معاف کر دیتے؟ ہاں اس لیے ہم وہاں بیٹھے رہے اور ہمارے بچوں نے وہاں شہادتیں حاصل کی. ہاں جس طرح خطیب الاسلام صاحب فرما رہے تھے ہاں کیک کاٹنا میلاد میں بڑا آسان ہے دیکھے پکانا بڑا آسان ہے شربت پلانا بڑا آسان ہے لیکن فیض آباد چوک کے اندر کھڑے ہو کر ربیع الاول شریف کے اندر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کر سینے پر گولی کھانا یہ ہے محمد عربی کے غلاموں کی شان.
بس جلدی انشاءاللہ بات ہاں نماز جن کا وضو ہے وہ یہی پڑھ لیں گے قریب پڑھ لیں گے سب نے پڑھنی ہے پیشوائے اہل سنت بھی موجود ہیں شادی سارے علماء مشائخ آپ بھی موجود ہیں ہم سب نے نماز پڑھنی ہے لیکن ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا اولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اصل جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور ان سے جان تو جان شروع سے غرر کی ہے ہاں تو نے جان دی نے پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی کو شر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہے اصل الاصول بندگی اس کا اجبر کی ہے پورا گھنٹہ بھی باقی تاجدار ختم نبوت زور لاتے ہیں نہیں اسی طرح اچھے 1% بھی فیض آباد والا نعرہ نہیں لایا زور لا بھی کمال ہو گئی تو تاجدار ختم نبوت ان کو بتاؤ کہ ہم 7 قربانیاں دینے کے بعد ہم تھکے نہیں بلکہ ہم مزید دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں یہ بات کوئی سمجھے کہ ہم 7 قربانیاں دینے کے بعد تھک گئے یا پریشان ہو گئے نہ اس مسئلے میں ہم ضرور پریشان ہیں کہ قیامت والے دن جب زندہ دار گور کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ قیامت والے دن جب بچیوں سے پوچھا جائے گا زندہ دار گور کی ہوئی کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تو قیامت والے دن حافظ عدیل حافظ عاشق اور حافظ زہیب اور فرقان اور جتنے بھی ہمارے شہداء اور زخمی ہیں جن کی ٹانگیں کاٹی گئی ان سے رسول اللہ بلا کر ضرور پوچھیں گے حافظ اور تجھے کیا گولی ماری گئی وہ حافظ عدیل بولے گا حضور میرا جرم یہی تھا کہ میں لبیک کا نعرہ لگا رہا تھا اس دن پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ہے ہاں آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کے غلاموں کو گولیاں مار کر جیت گئے نہ ابھی تو دنیا میں باقی رہنا ہے ابھی قبر کا معاملہ آنا ہے ابھی پھر قیامت والے دن جب رسول اللہ تشریف لائیں گے اس دن پھر دیکھنے والا منظر ہوگا بن دیکھے آپ یہ نعرے لگا رہے ہیں کوئی دیکھ رہے ہیں یہ مولوی کیا کر رہے ہیں مغرب کے وقت نعرے لگا رہے ہیں پتر آنکھ بند ہونے دی دے رہے ہاں قبر پتہ لگ جائے گا یہ تو چپ کھڑا رہا تو پھر اس دن حضور پوچھیں گے تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی اور تو بڑا دکاندار سی تو بڑا فیکٹریاں سی تو اپنے بچوں کا مستقبل سوارنا سی تو مکان نواں بنانا سی تو ٹیلا لانیاں سن چلیا اور تو نویں گڈی خریدنی سی تینوں کی پتہ سی اسمبلی وچ میری ختم نبوت تے حملہ کیویں ہویا اس دن پھر سارے معاملات کا پتہ چل جانا ہے ساری دنیا میں آج لے ان کی پناہ آج ان سے پیار کرنا ہے اور جو بھی لوگ اس طرح کے باتیں کرتے ہیں آپ نے کام نہیں کرنا آپ نے اپنا سارا کچھ کام بند کر کے ایک منزل تک جانا ہے دیکھو کون آیا بس یہ نعرہ گلی محلے کوچے میں بچے جوان بوڑھے ہر طرف یہ نعرہ لگے دیکھو کون آیا اور دیکھو کون آیا پھر دین آئے گا تو پھر صلاح الدین ایوبی پھر سمے گا نہیں ہاں پھر منت بنے گا صلاح الدین ایوبی بیمار ہوئے 581 ہجری اور کفرت والملحدون او جناب کافران دے ملحدہ شور پا دیتا او صلاح الدین ایوبی مر گیا ہون بیت المقدس کوئی نہیں پتہ ہونا انہوں ایویں اندر چھپایا نے مر گیا صلاح الدین ایوبی منت مننی یا اللہ میں نو صحت دیوی موت نہ دیوی میں جتنے خزانے تے جتنے میرے کو مال ہے میں بیت المقدس کی آزادی واسطے خرچ کر دیا گا یا اللہ میری دوسری منت دے میں آج کے بعد کسی مسلمان نہ نہیں لڑا گا یا اللہ میری تیسری منت دے میں یقتلنا البرنس صاحب القرق لانه نقض العهد وسب النبي یا اللہ تیرے نبی دا دشمن برنس جن نے تیرے نبی دی توہین کی تھی میں اپنے ہاتھ نال انہوں قتل کرنا اے دین دی جڑا جس دین دی میں گل کرنا آیا کتنا زور لا دو میں بھی پورا زور لا رہا میں کو بچا کے نہیں رکھے میں تقریریں کر رہی ہوں آج بڑے ٹائم دیتے ہوئے جس طرح خطیب الاسلام صاحب زور لا کے کام کی تھی بڑا پیدا ہوتے حج کی بیٹھے وہ تقریریں کر کے کی کرنا ہے جنہیں تقریروں کے ذریعے حضور کی عزت سے پیدا نہ ہوئے اور وہ وظیفے پڑھ کے کی کرنے جنہوں کے ذریعے حضور کی عزت سے پیدا نہ ہوا اور وہ کتابیں پڑھ
تو تفسیرہ پڑھ کے کی کرنیاں جنہاں نو دین کی سمجھ میں آئی لاجو زور آیا آیا ہون لایا تسی زور ہاں ہون لایا ہون آیا ہی آیا 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 پتہ تے لگے ملحداں نو لبرالوں نو پتہ تے لگے محمد عربی دا دین واقعی آیا 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 واہ واہ ایسے زور رہنا آیا 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 پیچھے جڑے کھڑے ہو گئے تسی کو نہیں زور لا رہے تسی تماشبین ہو سارے زور لا رہے ایک طرح کیا زور لا رہے آیا 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 دیکھو دیکھو کون آیا وہ پھر صلاح الدین ایوبی آیا وہ پھر 2 سال صلاح الدین ایوبی ستا کوئی نہیں 583 ہجری میں پھر بیت المقدس فتح ہو گیا 27 رجب میں فتح ہو گیا کیوں جی 8 دن پھر صلاح الدین ایوبی صفائی دلائی اور ساری انہوں نے سلیبہ انہوں نے خنزیر انہوں نے ٹل انہوں نے پادری انہوں نے پوپ جدو بار کٹے ودخل اہل الاسلام جدو مسلمان داخل آئے تو منودی اب الاذان پھر اذانہ شروع ہو گیا وقرئ بالقرآن پھر قرآن بھی جناب شروع ہو گیا وعلقت بالقنادیل تو پھر جناب نویاں لیٹر لگیاں پھر مسلمان کوئی سجدے ٹھا پیا کوئی کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہنے لگ پیا کوئی رکوع وچ اللہ اکبر کہنے لگ پیا قاری قرآن پڑھن لگ پئے تو برکت نازل ہو گئی نحوستہ اٹھو نکلیا تو ساری مصیبتیں اٹھو نکلیاں پھر ہویا کی حافظ نے لکھیا لما اذن المؤذنون للصلاة قبل الزوال قادت القلوب تطیر من الفرح فی ذلک الحال انہاں کیا کی پوچھتے ہو جب سارے مؤذنوں نے کھڑے ہو کے پوری سلطنت کو صلاح الدین ایوبی بیت المقدس سے سونی آوازوں میں مؤذن بلائے انہاں کیا سارے مل کے اذان دے ہوئے تھے جب ساری اذاناں مل کے دیتیاں کہ حافظ کہتا ہے قریب سی کہ مسلمانوں دیا روحاں بھی خوشی نال نکل جاندیاں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اس مسئلے میں فلسطین کے ساتھ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی پوری پاور فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے ہاتھوں میں چک کے ہوتے دسنا ہے جتنا عالمی میڈیا تھا آج یور نہیں آج دیکھو پوری امت فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے اور ٹرمپ کی جتنی بدماشیاں وہ اپنے ہوش میں رہے وہ شراب اور خنزیر کھا کے بدہوش مت ہو تمہیں پتہ ہونا چاہیے جن سے تو تحفے لے کر گیا وہ تیرے یار ہیں اور جنہوں نے بیت المقدس آزاد کروایا صلاح الدین ایوبی کے وارث یہ ہے جو تیری بیٹی کو اربوں کے تحفے دیتے رہے وہ تیرے یار ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ یہ قرآن کی نص ہے جو یہود و نصارہ سے یار ان کو یار بنائے وہ انہی میں سے ہے جنہوں نے تمہیں تحفے دیے وہ اور ہیں لیکن بیت المقدس کے جو وارث ہیں وہ یہ کھڑے ہیں پورے عالم اسلام بیت المقدس کا وارث ہے اور مت سمجھے ٹرمپ کی بدماشی سے وہاں وہ سفارت خانہ بھی کھولے گا اور وہاں بیت المقدس کے اندر کوئی تبدیلی کرے گا ایسے نہیں ہوگا ہر مسلمان اس مسئلے میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور اس طرح پیشوائے علیہ سنت نے فرمایا
کہ 55 ممالک کے جتنے حکمران ہیں اگر وہ اسلام کی ترجمانی نہیں کر سکتے، مسلمانوں کی ترجمانی نہیں کر سکتے تو دفع ہو جائیں، جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں چلے جائیں۔ یہ حضور کے غلاموں کے لیے اور تخت جو ہے وہ آیا دین آیا۔ اب 2018 کے اندر اب کتنے مسئلے ہو گئے، آپ کو سمجھ آئی کتنے مسئلے ہو گئے؟ اب آپ کے لیے حضور کے دین کو تخت پر لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب تو یہ ہے کہ جو بھی آئے اس کو تو نے نہ دوسرے رسالت سے غداری کی، نکل جا، اب ووٹ اب پرچی حضور کے دین کے لیے نکل جا۔ پھر وہ دوسرا آئے، کہا تیرے دور کے اندر، تیرے حکمرانوں کے دور کے اندر مسجدوں کے سپیکر اترے، نکل جا، کبھی صحیح دوبارہ نظر نہ آنا، چل اب حضور کا دین آیا۔ پھر اگلا آئے، اس کو کہا اچھا تو ووٹ لینے آیا ہے، تیرے قائد نے تو کہا تھا کہ مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں، نکل جا بھائیوں کی طرف، چلا جا بھائیوں کے پاس، یہ محمد عربی کا دین ہے، یہ شہر ہے، یہ حضور کے غلاموں کا وطن ہے، نکل جا۔ پھر کوئی ووٹ لینے آئے، وہ کمینے تمہیں ووٹ اس لیے دیے تھے کہ اسمبلی کے اندر جا کر تو ختم نبوت پر حملہ کرتا، نکل جا، ہمارے گاؤں کے اندر تمہیں دوبارہ نظر آنا آئے، ورنہ یہ جوتے، یہ بچے، یہ بٹے، یہ پتھر تو نے دیکھے تیرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے، نکل جا، اب پرچی صرف حضور کے دین کے لیے ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ نے سیلم کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ آپ بالکل کسی کی بات پر کام نہ کریں، جو مرضی لوگوں نے بڑی بڑی بک بک کر دی ہے، لیکن آپ کی منزل رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانا ہے۔ ہاں بالکل، ہم بھی یہی موجود ہے، پیشوا اہل سنت بھی، ہم چھوڑ کر نہ ملک جا رہے ہیں، نہ ہم عمرے پر جا رہے ہیں، نہ حج پر جا رہے ہیں، ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ آج شہداء کے گھروں میں بھی ہو کر آئے ہیں، شہداء کی خدمت بھی کی ہے، ان کے گھروں کو بھی ہو کر آئے، ان کے ہم وارث بھی ہیں ہم، ہاں جی، ان کے گھروں کے اندر ان کی جو خدمت تاریخ کے بس میں بھی نہیں تھی، ہم نے وہ خدمت کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ حافظ عدیل، حافظ عاشق اور جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں، ان کے ایک سانس کی قیمت بھی نہیں ہے۔ ہاں بالکل، ہاں یہ ان کے ایک سانس کی قیمت بھی ہم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ انہوں نے جو حضور کی عزت پر پہرا دیا۔ یہ تو صدیاں بھی لوگ اچھلتے رہیں گے یار، وہ بچے 17 سالہ بچہ تھا، وہ گرتے ہوئے نہ اسے ماں یاد آئی نہ باپ یاد آیا، وہ کہہ رہا تھا تاجدار ختم نبوت۔ یہ تو صدیاں ان کے نعرے، صدیاں ان کے نعرے کی جو گونج ہے، اس سے ہمارے نوجوان انشاءاللہ طاقت حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ نے کسی کی بات کی طرف دھیان نہیں کرنا۔ ہاں جی، شہداء کے وارث تاریخ لبیک یا رسول اللہ ہے، جس کے بانی سرپرست پیشوا اہل سنت ہے، اور میں خادم حسین رضوی بھی اس کا خادم ہوں، سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بھی اس کے خادم ہیں، خطیب الاسلام بھی ان کے خادم ہیں، ہاں جی جناب مولانا غلام عباس فیضی بھی ان کے خادم ہیں، اور مفتی عابد رضا بھی ان کے خادم ہیں، حضرت کا جناب ہاں پیر حضرت پیر مطلوب احمد سیفی یہ بھی ان کے خادم ہیں، پیر جناب سیالوی صاحب قبلہ
راشد سیالوی صاحب یہ ان کے وارث ہیں، کسی کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے وارث موجود ہیں اور ہر مہینے بھی ان کی انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی ہاں سبحان اللہ۔ حافظ عاشر کی والدہ پیشوا اہل سنت موجود تھے منڈی باؤ-3 میں، ان کی امی جان بھی لبیک کے نعرے لگا رہی تھی اور ان کی امی جان نے کہا کہ دعا کریں میرے بیٹے کی قربانی قبول ہو جائے، اور ان کے بڑے بھائی نے کھڑے ہو کر کہا، 7 بھائی تھے، ایک نے کھڑے ہو کر کہا مولانا پیشوا اہل سنت کیا بات ہے، ایک ہم نے دیا باقی بھی ہم 6 چھنگ دے دیں گے۔ بھائی کہہ رہے تھے ہماری بھی کوئی ڈیوٹی لگائے، ہم نے اب کیا کرنا ہے دوبارہ، اس واسطے آپ نے 4 جنوری کی مکمل تیاری کرنی ہے انشاءاللہ، اور صبح لیاقت باغ 4 جنوری بروز جمعرات ہی ہے نا، ہاں صبح انشاءاللہ 8 بجے 9 بجے 10 بجے تک آپ وہاں ہر صورت میں پہنچ جائیں، اور نعرہ کیا راستے میں لگانا ہے، تاجدار ختم نبوت آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا، بس اے نعرہ لگانا ہے، پاکستان کا مطلب کیا لا لبیک یا رسول اللہ، پوری تیاری کرنی ہے، کان بند کر دیں، جو بھی بات کرے اس کا دفع ہو جائے دشمن دین کیا، ہاں وہاں جو ہم نے دیکھے منظر، ہاں نہ کوئی وہاں بھاگا، پیشوا اہل سنت میں ایسے ہی بیٹھے رہے، انہوں نے تو پوری اپنی لائن بنائی ہوئی تھی محبوب سبحانی کے ساتھ، تو میں بھی نعروں کے ذریعے اپنے بڑوں کو پکار رہا تھا، امیر حمزہ تک میں بھی فریاد کر رہا تھا، ہاں جی آگے تو بڑی پاور تھی نا، وہاں تک تو میں بات نہیں کر رہا تھا، لیکن امیر حمزہ تک میں بھی فریاد کر رہا تھا کہ جناب اسی آ گئے، اے دیکھو اے ظالم آ گئے، اے بدکار آ گئے، اے بڑے دین کے دشمن آ گئے، اے ساری مدد کرو، تو پھر مدد ان آئی، دنیا دیکھا اور محمد عربی کے غلامانہ اور مدد کس طرح آئی۔ میں ایسے نہیں کہتا تھا فرشتوں نے آجا، لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ مارتا ہے، میں نے کہا دل انسان کا دل پہ عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، عمل لازمی ہے تکمیل آرزو کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا۔ آپ نے بڑی دلیری کے ساتھ ایسے ہاتھ بلند کر کے ہمیشہ حضور کی بات کرنی ہے، آپ کا یہ منصوبہ انشاءاللہ مکمل نہیں ہوگا، ہاں اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد ضرور فرمائے گا، جس طرح حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو صحابہ نے کہا جشن منانا ہے، اور میں کیا جشن منانا ہے، کہا آج بلال اذان دیں گے، فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت بلال نے اذان دی، اور صلاح الدین ایوبی کو بھی پتا تھا یہاں اذانیں ہونی ہیں، اس نے بھی پھر سارے قاریوں کو جمع کر کے آخر میں اذان دلوائی، تو انشاءاللہ پھر بیت المقدس میں اذانیں ہوں گی، اور بڑی بڑی خوبصورت آوازوں والے قاری وہاں اذان دیں گے، اور اس میں پھر سب بھی مر جائے گا اور سب کے یار بھی مر جائیں گے، اور رہے گا یوں ہی ان کا ہوں تسی لبیک ایک باری نعرہ لانا ہے جب لا کے، ہاں پوری تیاری نہ، تو پھر اس کے بعد تقریر مکی، پھر صلاۃ والسلام میں شیر، پھر دعا جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلے یہاں پہ اس ریلی کا جو ہے اختتام ہوا چاہتا ہے، لبیک میڈیا آپ کو لائیو اپڈیٹ دے رہا تھا لاہور سے، مزید انشاءاللہ آپ کو اسی طرح سے اپڈیٹس دیتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لبیک میڈیا پاکستان، لبیک یا رسول اللہ۔